بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں کو دنیا پر بھیجا انسانوں کے بیچ؟ تو انہوں نے دنیا پہ آ کر ایسا کیا کیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا اور انہیں سزا ملی؟ تو آئیے ان دو فرشتوں کے بارے میں جانیں گے کہ انہیں سزا کس وجہ سے ملی اور کیوں ملی۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت ابن عباس و علی مرتضیٰ و عبداللہ ابن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ فرشتوں نے پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے اپنا استحقاق خلافت بیان کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ اس موقع پر انسان کی نااہلیت کا اظہار مقصود ہے، یعنی فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم رہیں تاکہ ہم ان کے بگڑے ہوئے کام سنبھال لیں۔ کچھ بھی صحیح، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے گناہ زیادہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، خواہ کیسا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ ہاروت و ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار دو فرشتے تھے، انہیں انتخاب میں لایا گیا۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعہ شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی۔ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ اس کا نام بیدخت تھا، زہرہ لقب تھا۔ بہرحال اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور اختلاف دین ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا اپنے پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ دونوں فرشتوں نے انکار کیا اور وہ عورت چلی گئی، مگر فرشتوں کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخرکار اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت بولی، آپ کا آنا میرے سر آنکھوں پر ہے، آپ آئیے۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچے۔ اس نے اپنے آپ کو بہت ہی آراستہ کر کے ان سے ملی
اور بولی کہ یا تو آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں یا میرے بت کو سجدہ کریں، یا میرے شوہر کو قتل کریں یا شراب پی لیں۔ ان دو فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، اور بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل کرنا حق العباد میں گرفتار ہونا ہے۔ لاؤ شراب ہی پی لیں۔ چنانچہ شراب دونوں فرشتوں نے پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو اس نے ان سے بت کو سجدہ بھی کرا لیا اور اپنے شوہر کو قتل بھی کرا لیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا، اور وہ اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے ملا دیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان دونوں فرشتوں کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، اور یہ دونوں تو شام کو حاضر بارگاہ الہی ہوتے تھے، پھر بھی شہبت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسانوں سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین بالوں پر لعن و طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دے دیجئے کہ یہ دونوں یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی ہے، ایک دن ختم ہونا ہے، اور آخرت کا عذاب ابدالآباد تک باقی رہے گا، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا، لہٰذا ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ دونوں فرشتے اس میں لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے رہتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ سنن بہقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں باسناد صحیح مروی ہے، اور بعض لوگوں نے ہاروت و ماروت دونوں فرشتوں کو اس حالت میں دیکھا بھی ہے۔ تو ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے کہ شراب نوشی کی نحوست کہ فرشتوں کو بھی گناہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے شراب نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔